آج ماہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کا دوسرا نام شب قدر بھی ہے، اور اس کے اور بھی مختلف نام ہے۔ اس رات کی خاص نماز جو بھی یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اس رات کی خاص اور اہم نماز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب نماز ہے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اس رات کا پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ 12 رکعت نماز اس طرح ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ مختلف نوافل ہوں گے جس کے ذریعے آپ کے والدین کی بھی بخشش ہوگی۔ آپ کو اس رات کا جو ثواب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا نا کہ آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو وہ ان نوافل کے ذریعے ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو شخص اپنے آپ کو مالدار کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، وہ اس رات میں یہ نوافل ضرور پڑھے، اور بے اولاد بھی یہ نوافل پڑھیں، جو جن کے گھر میں بیماریاں ہیں وہ بھی یہ نوافل پڑھیں، جو تنگ دست حال ہیں وہ بھی یہ نوافل پڑھیں۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ نوافل اگر اس رات میں پڑھ لیتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ، تو دنیا کی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ان نوافل کے پڑھنے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور گناہوں کی معافی کے لیے یہ نوافل پڑھنا انتہائی ضروری ہے اس رات کے اندر۔ دوسرے نمبر پر ہم اس شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اب سب سے پہلے ہم نے اس رات کے جو نوافل پڑھنے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی بخشش کے لیے جو نوافل پڑھیں گے ان کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کچھ 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہوں گے، کچھ 4 رکعت کر کے ادا کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل ادا اس طرح کرے، یعنی صلاۃ و توبہ کی نیت سے، اور ان کا ثواب اپنی اور اپنے والدین کی روح کو بخشے، تو اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے والدین کی، اس کے عزیز و اقربا کی، تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما دے گا۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے معافی بھی دے دے گا، اور اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت اور نہریں بھی جاری کر دی جائیں گی، اور اس کے لیے محلات بھی بنائے جائیں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پہلے ادا کرنے ہیں۔ اس کی نیت اور طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو 4 رکعت پڑھنے ہیں، پھر 2 رکعت، پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ کی یہ نوافل مکمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے 12 رکعت ادا کرنے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص اس میں سورۃ القدر کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو جنت کے فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس سے حفاظت ہوتی ہے زندگی بھر، یعنی پورے سال کے لیے خوشحالی بھی مل جاتی ہے، حفاظت بھی مل جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا جو ہماری بخشش کے لیے ہیں، ان نوافل کو سمجھیے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ، اور اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پیش کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اپنے والدین کی بخشش کے لیے پڑھنے ہیں، تو اس میں آپ نے اسی طرح والدین کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ثواب والدین کا ذہن میں رکھنا ہے، زبان سے اگر نہ بھی کہیں تو بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو جانتا ہے، تو نیت میں آپ کے والدین ہونے چاہیے۔ تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس میں والدین بھی، رشتہ دار بھی، اپنے آپ کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کہ سب سے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اب نیت آپ نے سمجھ لی ہے، میں ساری نیتیں الگ الگ جیسے جیسے نفل پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے نیتیں بتاتا جاؤں گا۔ ہر نفل کی پہلے نیت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، تاکہ کسی کے اندر آپ کو کمی پیشی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ آسانی کے ساتھ ان نوافل کو پڑھ سکے۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، دوبارہ یہ نوافل کی نیت سمجھانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ تصور میں آپ نے اپنے گناہ، والدین کے گناہ، سارے عزیز و اقربا کے گناہ رکھنے ہیں، اور پھر ان کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پیش کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب نیت کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شریف
شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور اسی طرح پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت کو بھی آپ نے اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو پھر سورۃ اخلاص کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 7 کا عدد کیونکہ شب قدر کی جو آج رات ہے نا، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، جس کو طاق رات بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ 7 کا عدد موجود ہے۔ اس نسبت سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 7 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو یہاں اس مقام پر پڑھنا ہوگا۔ تو اس مقام پر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو حدیث مبارکہ میں تسبیح موجود ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کو یہ ساری اس رات کی برکتیں بھی نصیب ہونے والی ہیں۔ اب اس کے بعد میں وہ ان نوافل کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس طرح جب نفل پڑھ لیجیے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا بھی سن لیجئے گا۔ اب اس کے پڑھنے سے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو فضیلت میں نے آپ کو بیان کی ہے نا، کہ اللہ تمہاری، تمہارے والدین کی اور تمہارے عزیز و اقربا سب رشتہ داروں کی، جس جس کا آپ تصور کریں گے، جس جس کے لیے دعا کریں گے، اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگائیں اور نہریں ان کے لیے جاری کر دی جائیں۔ محلات بھی تمہیں مل جائیں گے، دنیا میں بھی تمہارے لیے محلات تیار ہوں گے، اور جو تمہیں غیبی مدد کے ذریعے ملیں گے، اور آخرت میں جنت میں بھی تمہارے لیے محلات تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو یہ بہت بڑی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو آج تک اللہ والے پڑھتے آئے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے آئے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست، اپنا محبوب بنا لیا۔ کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب، بڑی پسندیدہ نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب یہ دعائے مبارکہ سن لیجئے گا۔ یہ دعائے مبارکہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعائے مبارکہ ہے۔ پھر سن لیجئے گا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ کو مزید اس کی اس طرح سمجھ نہ آ رہی ہو تو فوری طور پر کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کمنٹ میں یہ دعا آپ کو لکھ کر سینڈ کر دوں، اور آپ بر وقت اس دعا کو پڑھ کے اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور میں کیونکہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ دعائیں سینڈ کر رہا ہوں، اگر آپ اس گروپ کے اندر شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ فوری طور پر آپ کو یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی مل جائے گا لکھا ہوا، اور یعنی کہ ایک پیج سینڈ کر دیتا ہوں تو میں واٹس ایپ، اور گروپ وہ ہمارا موجود ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ یہ برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ پھر اسی طرح اس گروپ میں ہم جو چیزیں یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں اس گروپ میں بھی بتائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ اس سے بھی مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور اس رات میں ہماری آپ سے خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے شب قدر کی 4 رکعت نماز نفل کو ادا کرنا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے یہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ جنت میں 1000 محل اس بندے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں کئی ہزاروں محل اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نوافل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب یہ اس کے بعد یہ آپ کے 6 نفل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کی یہ 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ ان میں سے جو شخص 2 پڑھنا چاہتا ہے 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 پڑھنا چاہتا ہے 6 بھی پڑھ سکتا ہے، جو 12 پڑھے تو اس کے لیے تو یہ پوری رات کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس میں فرداً بتاتا چلوں گا، تاکہ آج ہر شخص اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب اس کے بعد آپ 4 رکعت کی نیت اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب آپ 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی اللہ اکبر، یہ ترتیب ہوگی اس کی جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، یعنی 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورۃ القدر کو پڑھیں گے آپ 1 بار، اور 1 بار پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو آپ پڑھیں گے 27 مرتبہ، کیونکہ آج 27 رمضان المبارک، اس نسبت سے اس مقام پر آپ نے 27 بار اس سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔
تو یہ طریقہ کار آپ کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو جو شخص یہ کرے گا، جیسے میں نے اس کی فضیلت بنائی ہے، ہزاروں محل اس کو ملیں گے، دنیا میں بھی کئی محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ جو اولاد کی طلب رکھتا ہے اس کو اولاد مل جائے گی۔ جو صحت و تندرستی کی طلب رکھتا ہے، جو قید سے رہائی کا تصور رکھتا ہے، دنیا کی جو بھی تمہاری حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ اسی کے اندر تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور وہ ساری برکتیں تمہیں آج اس کی رات نصیب ہو جائیں گی۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ نوافل پڑھے تو پہلی رکعت جیسے میں نے آپ کو عرض کی ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ الحمد شریف سے شروع کرنا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یعنی کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد دوستو پھر آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح کی آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ جب تشہد بیٹھیں گے تو تشہد میں اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پوری تشہد پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک۔ جب آپ پوری تشہد پڑھ لیں تو یہ پڑھنے کے بعد دوستو اب آپ نے اس بات کو بڑا اپنے دھیان سے رکھنا ہے، جیسے آپ نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا، اسی طرح بالکل سیم ہی آپ نے دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز کا طریقہ کار ہے۔ جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح ہی دوسری 2 رکعتیں پڑھیں گے تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ پوری ہوگی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ کی یہ 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں آپ نے ذرا اس کو دھیان میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ ساری فضیلت اور ساری برکت حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے۔ تو دوستو یہ ترتیب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ اس کو امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سیدنا انس بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی غلامی کی، خدمت کی، حضور کی خدمت اقدس میں رہے، آقا علیہ السلام کے گھر کے برتن بھی دھویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی آقا علیہ السلام نے مجھے نہیں جھڑکا، کبھی جھڑکی نہیں دی۔ آقا علیہ السلام اتنی مجھ سے محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے دوستو یہ وہ صحابی سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، حضور فرمایا جب تمہارے پاس یہ مہینہ آتا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ وہ محروم رہتے ہیں جو حقیقتاً محروم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو محروم نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب 6 رکعت آپ کی نفل مکمل ہو گئے، 6 باقی رہتے ہیں، ان کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک فرمان مصطفیٰ سن لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا، آپ نے صرف اور صرف یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح آپ کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے تو یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب میں یہ ساری چیزیں ساری برکتیں بتاؤں تو وقت بہت گھنٹوں میں چلا جائے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا، جب آخری بار پڑھیں گے تو آپ مکمل پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اگلے 4 کی 2 کی نیت کریں گے آپ۔ تو 2 جو اس کے بعد پڑھنے ہیں نا وہ خاص اس رات کے ہیں جس میں آپ کو اس رات کی یہ ساری برکتیں یعنی 1000 مہینے اور یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، جس کو 83 سال کہتے ہیں اور 4 ماہ، تو یہ اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ایک شخص نے عبادت کی تھی جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تھا، وہ بنی اسرائیل میں تھا۔ اس نے 1000 سال تک مسلسل رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، حالت روزہ میں وہ جہاد بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ حضور کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا نا، آقا علیہ السلام نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ باری تعالیٰ میری امت کی تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، 60 70 80 سال، تو یہ تو ان امتوں کے برابر اعمال نہیں کر سکیں گے۔ آقا جب پریشان ہوئے، حضور کو امت کا کتنا خیال ہے، لیکن یہ امت آج غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، جنہوں نے پورا رمضان غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، لیکن آج بھی ان کے پاس یہ رات افضل اور فضیلت والی موجود ہے۔ آج بھی اپنی کمی کوتاہیوں کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اس طرح یہ نوافل پڑھیں تاکہ رب کی ذات آج تمہارے اوپر خوش ہو جائے۔ کیونکہ فرمان مصطفیٰ جب یہ شب قدر آتی ہے حکم الہی ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے،
اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لگاتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو کہ مسلمان آج رات قیام نماز ذکر اللہ میں مشغول ہو اس سے تم سلام اور مصافحہ کرو، دعاؤں میں آمین کہو، یعنی جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا پر آمین بھی کہو۔ یہی سلسلہ رہتا ہے صبح تک، اور فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جبریل علیہ السلام امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ اب اگر ان 4 لوگوں میں آپ شامل ہیں، آپ کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں، تو فوری طور پر ان پر توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا۔ اب اس کے بعد یہ 4 لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد میں نوافل کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا اس رات کی دعا میں بھی شامل ہوں اور اس عمل کو بھی، ان نوافل کو بھی ضرور پڑھ لیجئے گا، پھر نہ کہیے کہ ہمیں بر وقت پتہ نہیں چلا۔ اس کو آگے دوست احباب تک جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ماں بہن بیٹی آج کی اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ جو محروم رہ گیا سو محروم رہے گا۔ تو اس لیے آج وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں وہ توبہ کر لیں۔ دوسرے والدین کے نافرمان، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے۔ تیسرے نمبر پر قطع رحمی کرنے والے، رشتے توڑنے والے۔ چوتھے نمبر پر وہ جو لوگ آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ یہ 3-4 طرح کے لوگ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تاکہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت اس ترتیب کے ساتھ کریں گے کہ جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جو شخص یہ 2 رکعت پڑھے گا نا، اس طرح کے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یعنی سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس شخص کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا اور ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ یہ کنز الخطیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی۔ تو وہ لوگ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنے ہی مقدر والا ہے، وہ کتنی ہی رب کی رحمتیں آج حاصل کر لے گا جو بندہ اس طرح یہ عبادت کر لے گا۔ تو دوستو اس لیے اس کی عبادت سے کبھی بھی محروم نہ رہنا۔ اس لیے دوستو آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ تو اب جس طرح آپ نے اس کی پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح ہی آپ نے اس کی دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ اس طرح اب آپ کی 8 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ یہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا، ہر طرح کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے گا، اور تمہیں اس شب قدر کا وہ 1000 مہینوں جتنا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی جو اس رات میں اس طرح یہ عبادت کر لے۔ جو خاص کر جو لوگ معتکفین ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کو تو یہ غنیمت سے ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ان تک اگر آپ کے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں کوئی بیٹھا ہوا اعتکاف، آپ جلد از جلد یہ پیغام ان تک پہنچائیں، یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں، یا ان کو یہ لکھ کر بتائیں، یہ کسی بھی طرح سے یہ نوافل ان کو ضرور بتا دیے جائیں، تاکہ کیونکہ جو بندہ گھر میں سے ایک فرد بھی پڑھ لے گا نا، اللہ سب کے مقدر کو سنوار دے گا، سب کی قسمتوں کو بدل دے گا، سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، سب کو جو ہے وہ غفلت سے نجات مل جائے گی، سب کو غم اور تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان نوافل کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کے اوپر کرم برسائے۔ اس کے بعد 4 رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل کا فائدہ کتنا ہے اس کو ذرا سن لیجئے۔ پہلے فائدہ سن لیجئے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہیں موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر ہزاروں محل ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی، جو اس کے بعد مانگیں گے اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز نفل کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی برکتیں نصیب ہوں گی اگر آپ اس طرح پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، لیکن میں اس کی طرف نہیں بڑھتا، صرف میں اب عمل کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارک حضرت علی المرتضیٰ نے جو بیان فرمایا نا، آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو ہر مصیبت سے نجات ملے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا 1 مرتبہ کم از کم درود پاک کے ساتھ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ، بالکل آسان سا عمل ہے،
چھوٹا سا عمل ہے، قرآن مجید کھول کر اوپر دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگوں کو زبانی نہیں نہ آتی، یہ سورہ مبارکہ سامنے قرآن کھول کر اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ القدر کو، جو اس رات کی ہے، جس میں اس رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا، جس میں فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے ساتھ یہ مصافحہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں اور یہ گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اب 4 کی آپ نے جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اگر اس میں ایک خاص صورت ہے، اگر وہ آپ کو نہیں آتی تو پھر اس کی جگہ آپ کیا پڑھیں گے، پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پھر جو آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو تو اللہ مٹا کر تمہیں نیک بختوں میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا رب بڑا کریم رب ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اور آپ نے جب سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ 4 رکعت نماز آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ یہ نہیں آتی، یہ آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں، سورۃ القدر کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ القدر کو 1 مرتبہ پڑھیں گے اور سورۃ اخلاص کو ہر رکعت میں 50 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کی یہ 4 رکعتوں کے اندر 200 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف ہو جائے گی۔ تو یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، یا جو پہلے بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، دونوں کی فضیلت اسی قدر ہے کہ عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو دوسرے پڑھ لیں تو یہ بھی افضل ہیں۔ پہلا جو طریقہ بتایا ہے، 1 بار سورۃ الحاکم التکاثر اور 3 بار سورۃ اخلاص ہر رکعت میں اسی طرح پڑھنی ہے، یا پھر سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ فی رکعت میں، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح جب نماز ختم کر لیں تو یہ تسبیح آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ تسبیح جس کو ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ملا کر پڑھی جائے گی آج اس ترتیب کے ساتھ۔ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے 100 بار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو بھی دعا ہوگی اللہ قبول فرما لے گا۔